السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں بلی کو پالنا کیسا ہے۔ اس مسئلے سے متعلق بہت سے سوال موصول ہوتے ہیں کہ گھر میں بلی کو پالنا کیسا ہے، اور بلی اگر کسی کپڑے کو یا انسان کے بدن کو جو ہے وہ مس کرتی ہے تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کو دھونا ضروری ہے، اور بلی کیا نجس ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا بلی کو پالنا سنت ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات دینے والا ہوں۔ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے آپ پر کہ بلی کو پالنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو لوگ شوق سے بلی پالتے ہیں وہ بلی کو شوقیہ طور پر پالنا چاہتے ہیں تو پال سکتے ہیں، شریعت کی طرف سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلی کو پالنا سنت ہے تو وہ غلط کہتے ہیں۔ کہیں بھی حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بلی کو پالنے کی ترغیب دی ہو۔ البتہ یہ بات ضرور ملتی ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے وضو کیا جس میں بلی نے منہ مارا تھا، تو اس پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے۔ تو اب یہ بات تو ذہن نشین ہو گئی کہ بلی کو پالنا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن دوستو، یہاں پر دو باتیں بلکہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بلی کو پال رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ بلی پالنا اس صورت میں جائز ہے بشرط یہ کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر بلی جو ہے وہ کسی ناپاک جگہ سے اٹھ کر آئی ہے اور وہ آ کر کسی کپڑے پر بیٹھ جاتی ہے یا نماز پڑھنے والے مصلی پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس کا بدن مس ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس مصلی کو دھونا ضروری ہوگا اور اس کپڑے کو دھونا ضروری ہوگا۔ لیکن اگر بلی نجاست سے اٹھ کر نہیں آئی اور گندگی سے اٹھ کر نہیں آئی، بلکہ پالتو بلی عام طور پر گھر میں جو بلی ہوتی ہے وہ گندگی پر جاتی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وہ مصلی پر بیٹھ جاتی ہے یا کسی کپڑے پر بیٹھ جاتی ہے تو اس صورت میں مصلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا اور وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بلی کے بدن پر نجاست لگی ہے اور وہ کپڑے پر بیٹھ گئی ہے یا اس کا بدن گیلا تھا، کہیں گندگی سے آئی ہے یا کہیں باہر سے آئی ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ اگر اس بلی کا بدن گیلا ہے تو اس صورت میں آپ مصلی کو بھی دھو لیں اور جو کپڑا جس پر بیٹھی ہے تو اس کپڑے کو بھی دھو لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر بلی جو ہے وہ آپ کے بدن کے ساتھ مس کرتی ہے، آپ کے بدن کے ساتھ لگتی ہے، تو آپ کا وضو ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر بلی نجاست سے اٹھ کر نہیں آئی اور اس کا بدن بھی گیلا نہیں اور وہ آپ کے بدن کے ساتھ مس کرتی ہے، کیونکہ بلی عام طور پر مانوس ہوتی ہے انسانوں کے ساتھ اور وہ پاس آ کر بیٹھتی بھی ہے تو بدن سے بھی لگتی ہے، تو اگر تو اس کا بدن گیلا نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ گندگی سے اٹھ کر نہیں آئی، تو تب اگر بدن سے لگ جاتی ہے پھر تو آپ بنا وضو کیے بنا اس بدن کے حصے کو دھوئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بدن کو مس کرتی ہے تو پھر اس حصے کو آپ پانی سے دھو لیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھ لیں جس حصے پر بلی نے جو ہے وہ مس کیا ہے اور وہ گیلی تھی، اس کا بدن گیلا تھا۔ اسی طرح اگر بلی آپ کے جسم کے کسی حصے کو چاٹتی ہے تو اس حصے کو بھی دھو لینا چاہیے۔ شریعت اسلامی کی تعلیمات یہی ہیں۔ باقی بلی جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ تو گھروں میں آنے جانے والی ہے، آتی رہتی ہے، کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نجس قرار نہیں دیا۔ جس طرح سے کتے کو نجس کہا گیا ہے حدیث میں، بلی کو نجس نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے اور کبھی ایک گھر میں سفر کرتی ہے، کبھی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ لیکن جو بلیاں شوقیہ طور پر پالی جاتی ہیں گھروں کے اندر اور لوگ شوق سے پالتے ہیں، تو ان میں بس یہ چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی شریعت میں بلی پالنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اگر کوئی شوق سے پالنا چاہتا ہے تو پال سکتا ہے، بس ان چیزوں کا خیال رکھے۔
اسی طرح بعض دفعہ کچھ بلیاں ایسی پالتو بلیاں بھی ہوتی ہیں جو باہر سے کسی جو ہے وہ جانور کا شکار کرتی ہیں، چوہے کا شکار کرتی ہیں، یہ کوئی اور مردار کھاتی ہیں، تو اس صورت میں اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے کہ بلی نے کسی پاک برتن میں منہ تو نہیں مارا، اگر مارا ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھو لیں۔ بلی نے اگر کسی برتن میں منہ مارا ہے تو اس کو 3 مرتبہ دھو کر پاک کر لیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو سوالات آپ نے پوچھے تھے ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔